اللہ 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 اللہ۔ سورہ بلد مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے، 35 ہے۔ اس میں 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 82 کلمات ہیں اور 320 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، یعنی اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی۔ یہ پہلے فرمایا شہر مکہ کی قسم، اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ آپ اس میں جلوہ افروز ہیں، تو اس سے مکہ شریف کی شان بھی معلوم ہوئی اور مدینہ شریف کی شان بھی معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال 11 سال مدینہ شریف میں گزارے، اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف کو پسند کر لیا۔ آج بھی مدینہ شریف حضور کا مسکن ہے، تو اس سے مدینہ شریف کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم اور ابراہیم کی اولاد کی قسم کہ آپ ہیں۔ یہاں والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وما ولد سے مراد حضور ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اولاد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے، چونکہ امت روحانی اولاد ہوتی ہے نبی کی۔ امت نبی کی روحانی اولاد ہے، اور نبی امت کے لیے روحانی باپ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، یعنی انسان پیدائش سے لے کر موت تک مشقت ہی میں رہتا ہے۔ مثلا ماں کے پیٹ میں حمل میں ایک تنگ اور تاریک جگہ کہ جس میں اندھیرا تھا، جگہ بھی تنگ تھی، وہاں رہا۔ پھر جب ولادت ہوتی ہے تب بچہ بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، پھر دودھ پینے میں تکلیف ہے، دودھ چھوڑنے میں تکلیف ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو روزی مقرر کی ہے، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس روزی کے حصول میں بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ پھر زندگی کے بہت سے مراحل میں مشقتیں ہیں جو برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ پھر روح کا نکلنا، موت، اس میں بھی کافی مشقت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا؟ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو بہت قوی، زور آور اور طاقتور تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جانور کی کھال اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا۔ اگر آپ نے جانور کی کھال دیکھی ہو، جب جانور کو ذبح کرنے کے بعد کھال اتارتے ہیں تو وہ بڑی چکنی ہوتی ہے، اس پر کھڑا اگر کوئی شخص ہو، کوئی کھال کو کھینچے تو فوراً آدمی گر جاتا ہے، اور کھال کو کھینچنا بڑا آسان ہے۔ لیکن یہ اتنا طاقتور تھا کہ چمڑا کھال پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا۔ 10 آدمی مل کر اس کو کھینچتے تھے، اور وہ کھال پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، مگر جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہرگز نہ نکل سکتا۔
یعنی یہ اپنے پاؤں اس کھال پر ایسے جما لیتا کہ آس پاس سے کھال کٹ جاتی، لیکن پاؤں کے نیچے جو کھال کا حصہ ہوتا وہ اسی طرح جمع رہتا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر مغرور ہو کر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کس گمان میں ہیں؟ اللہ قادر برحق کی قدرت کو نہیں جانتے؟ اس کے بعد اس کافر کا قول نقل فرمایا کہ یہ کافر یہ کہتا ہے، یقولو کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں لوگوں کو رشوتیں دے دے کر بہت سا مال فنا کر دیا ہے، لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ یعنی کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، کس کام میں خرچ کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی جن سے دیکھتا ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ نہ بنائے کہ زبان سے بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، شفتین اور دو ہونٹ جن سے منہ کو بند کرتا ہے، بات کرنے میں ہونٹ کو استعمال کرتا ہے، کھانے پینے میں اور پھونکنے میں ہونٹ کو استعمال کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ ابھری چیزوں سے ماں کی چھاتی مراد ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں، بے شمار ہیں، ان کا شکر کرنا لازم ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تعمل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی اعمال صالحہ بجا لا کر ان جلیل نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ نیک اعمال کرنے کو، گناہوں سے بچنے کو گھاٹی میں کودنے سے تعبیر فرمایا، اس وجہ سے کہ اس راہ میں چلنا نفس پر مشکل ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، اور اس گھاٹی میں کودنا کیا ہے؟ یعنی اس سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ اس کی تفسیر وہ ہے جو اگلی آیتوں میں ارشاد ہوتی ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے چھڑانا، خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح کہ مکاتب کو اتنا مال دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا مقروض کے رہا کرانے میں مدد کرے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے اس سے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے مجھے کما کر دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ فی زمانہ غلامی کا دور نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جیلوں میں جا کر دیکھیں، بیچارے غریب لوگ
جن پر بسا اوقات جھوٹے الزام ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بے گناہ شخص پر الزام لگا دیا جاتا ہے، مثلا قتل کا، 10 سال 15 سال اس پر کیس چلتا ہے، وہ جیل میں رہتا ہے، ضمانت منظور نہیں ہوتی، 15 سال کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے. تو ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، اور جب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو جو بے گناہ قیدوں میں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بے گناہ قیدی کو چھڑانا بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسے موقع پر انسان جب دعا لیتا ہے تو بسا اوقات دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. بچوں کی دعائیں لگتی ہیں، گھر والوں کی دعائیں لگتی ہیں، ان کے ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں. بعض ایسے بھی بے گناہ قیدی ہیں کہ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 روپے ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے 5 سال قیدوں میں ہیں، وکیل نہیں کر سکتے وہ، تو ان کی طرف سے کوئی وکیل ہی نہیں جو ان کا کیس لڑے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. اور جو ہمارے ویلفیئر ادارے ہیں جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس پر توجہ دیں. تو ارشاد فرمایا فک رقبہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا وہ نیکی ہے جو نیکی جنت میں لے جاتی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یعنی قحط ہو یا مہنگائی کا وقت ہو، اس وقت مال نکالنا نفس پر بہت شاق ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ اجر اور ثواب کا وہ باعث ہے. یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، ایسا غریب جو مٹی پر ہے، انتہائی وہ نچلے لیول پر ہے، اس کی مدد کرنا، اس کو کھانا کھلانا. جو نہایت تنگ دست ہے، درماندہ ہے، نہ اس کے پاس اوڑھنے کو ہے نہ بچھانے کو ہے. حدیث شریف میں ہے یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، جہاد میں سعی کرنے والے اور بغیر تھکے پوری رات عبادت کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے. یعنی جو یتیموں اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ جہاد میں کوشش کرنے والے اور بغیر تھکے پوری رات عبادت کرنے والا اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، ایسا ثواب اس کے لیے ہے جو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے. یعنی یہ کام کرنے والا وہ ہو جو مومن ہو. یعنی یہ تمام اعمال جب ہی مقبول ہیں کہ عمل کرنے والا ایماندار ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. جب ہی اس کو کہا جائے گا کہ گھاٹی میں کودا، اور اگر مومن نہیں، ایماندار نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو کچھ بھی فائدہ نہیں، سارے اعمال بیکار ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی. گناہوں سے باز رہنے، عبادت کرنے اور ان مشقتوں کے برداشت کرنے پر جن میں مومن مبتلا ہو. یعنی گناہ سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، عبادت کی پابندی میں بھی صبر ہے، اور جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیتیں کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنی طرف والے ہیں جنہیں ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش کے سیدھی جانب سے جنت میں وہ داخل ہوں گے.
والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہیں کہ انہیں ان کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی کہ نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے۔ سورہ بلد کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ